اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ہمیں ریسرچ کے بغیر اسلام میسر آیا۔ یہ اس رب کریم کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کا تحفہ نصیب فرمایا۔ جس کو چاہتا ہے ظلمات کے نور میں داخل کر دیتا ہے، اور جس کو چاہے دلوں پر مہر لگا دے۔ زندگی انکار میں گزرے، بت پرستی میں گزرے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ احسانات فرمائے، دلوں کے اندھیروں کو تجلیات کے نور سے منور کر دے۔ یہ اس رب کریم کے فیصلے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ زمین اور آسمان کی تبدیلیوں پہ غور و فکر، واقعات پہ غور و فکر، تسلیم و رضا کے واقعات پہ غور و فکر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کو تسلیم و رضا کے مراحل سے گزارا، اور تمام آسانیوں اور دشواریوں میں اللہ کے حکم کو من و ان تسلیم کرنے والے ہیں، اور اس کی رضا میں صدقے دل سے راضی رہنے والے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں جب واقعات پہ غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے تو ہم ان واقعات کی اوتھینٹسٹی پہ ریسرچ شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کو ہمارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، تو ہمیں ریسرچ کی وہاں ضرورت ہی نہیں۔ ہمیں ریسرچ اپنے اندر کرنی ہے کہ یہ واقعہ کن کن رنگوں میں ہمارے اندر تجلیات پیدا کرتا ہے۔ جب مختلف عقائد کے لوگ بحث کرتے ہیں تو وہ اپنے اندر کے آئینے کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے دل نے اس واقعے کو کیسے پرسیو کیا۔ تو بحث میں مخالف آپ کے نظریے کے خلاف ہے، نہ کہ واقعے کے خلاف، اور نظریات کا اختلاف فطری عمل ہے، یہ ہر کسی کا حق ہے۔ لہٰذا معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو تھوڑا سا احترام دیں اور عقائد میں تھوڑی سی گنجائش پیدا کریں، نہ کہ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دیں۔ گویا کہ جب کوئی شخص کسی عقیدے کے خلاف بات کر رہا ہے تو اصل میں وہ آپ کی عقیدے کے خلاف بات کر رہا ہے۔ آپ اس کو ذاتی طور پہ جواب دیں کہ آپ کے دل کے آئینے کی پکچر میں یہ آپ نے کیسے پرسیو کیا واقعہ، اور وہ بیان کرے گا کہ اس کے دل کے آئینے میں یہ کس طرح سے ہے۔ اس میں بحث کی کوئی بات نہیں ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہے۔ اس طرح زندگی میں یہ سمجھنا چاہیے کہ عقیدہ کس طرح ڈیولپ ہوا اور آپ تک کس طرح پہنچا ہے، تو پھر آپ قدم قدم پر ہر ابتلا کے اندر ایک مقام دیکھیں گے، جس کو آپ نے حسینیت کا فلسفہ کہا یا شہادت کہا۔ یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ ادروائز ایک حقیقت ہے، یہ ایک حدیث قدسی ہے، یہ ایک واقعہ، واردات، اور اللہ کریم اپنی یہ بات اپنے خود سے بیان کر رہا ہے کہ خود نوش سوانا ہے۔ اگر آپ اس واقعے کو یزید کی نظر سے سمجھیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، امام پاک علیہ السلام کی نظر سے واقعہ سمجھیں تو بھی سمجھ نہیں آئے گا، مگر جب اللہ کی طرف سے سمجھیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ قصہ کیا ہے۔ یعنی کہ اسلام کے اندر اس واقعے سے شہادت اسلام یعنی اسلام کی گواہی جو ہے یہ کیسے ادا ہوئی ہے، مشاہدہ حق کس طرح ادا ہوا ہے، اور مشاہدہ حق کے بغیر قربانی ہو ہی نہیں سکتی، اس کے بغیر کوئی قربانی ہو ہی نہیں سکتی۔ مقصد یہ کہ جس کے نام کی قربانی دی جا رہی ہے اگر وہ نظر میں ہو تو پھر یہ قربانی ہو سکتی ہے۔ گویا کہ دنیا کے اندر اگر کبھی معتبر شہادت ہوئی ہے تو یہ شہادت ہے کہ جس کے اندر مشاہدہ ساتھ ساتھ ہے۔ اگر مشاہدہ قائم نہ ہو تو پھر اس کے اندر ابتلا آ جاتی ہے، اور ابتلا ابتلا کا مطلب ہے تکلیف، اس مقام سے گزر ہی نہیں سکتی۔ یہ ابتلا نہیں ہے بلکہ یہ انعام کا مقام ہے۔ اس لیے آپ اس سوال پہ ذرا غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مقام کیا ہے۔ پھر یزید ایک سیکنڈری چیز بن جاتا ہے، اس سے تو آپ بالکل لا تعلق ہی ہو جائیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک انسان نے دین کی صداقت کی شہادت کا حق ادا کر دیا، یعنی کہ اس کی گواہی کا حق ادا کر دیا کہ یہ ہے اس کی گواہی۔ ایک تو ہم یہ کہتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور یہ کہنے کا انداز جو ہے وہ کربلا ہے، اور یہ انداز آج تک معتبر ہے اور ہمیشہ کے لیے معتبر ہے۔ مشاہدہ کا مطلب ہے آپ کھلی یا بند آنکھوں سے اپنے حق تعالیٰ کے آگے حاضر اور ناظر ہیں، آپ کا مالک آپ کے سامنے ہے اور آپ اس کے سامنے ہیں، رو برو یہ مشاہدہ ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ اہل فکر حضرات، اہل شوق حضرات، اہل درد حضرات کو جو درد کا وافر سرمایہ ملا ہے وہ یہیں سے ملا ہے، اور ان کی ولایت کو یہیں سے خوراک ملی ہے۔ مقصد یہ کہ ان کو یہ خوراک یہیں سے ملی ہے اور یہی ان کا سرمایہ ہے،
اور یاد جو ہے ان کے ایمان کا ایک سرمایہ ہے۔ اس لیے آپ کو ایک واقعے کے طور پہ دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کو یہ مشاہدے کے طور پر نظر آئے۔ دعا یہ کریں کہ مشاہدہ ہو، واردات ہو اور نگاہ میں ہو، دونوں باتیں ممکن ہیں، ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس واقعے کو بڑے ہی شوق کے ساتھ دیکھیں، غم کے طور پر دیکھیں، واقعات کے طور پر، اللہ کے احسان کے طور پر دیکھیں، اللہ کی مہربانی کے طور پر دیکھیں۔ اگر ظلم کے حوالے سے دیکھیں گے تو انتقام پیدا ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ کی مہربانی کے حوالے سے دیکھیں۔ نفرت کو نکال دیں۔ مخالفت اس قابل نہیں ہے کہ اس سے نفرت کا تعلق رکھا جائے، اور وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یزید کو تو آپ ایک تلوار سمجھیں جو ایک بے جان سی تلوار ہے۔ اگر آپ حق کے حساب سے دیکھیں تو اللہ جیسی مرضی تلوار استعمال کرے۔ مخالف جو ہے وہ سیکنڈری چیز ہے، اور اس پر ہمیشہ کے لیے الزام آ گیا۔ اللہ نے ریت کو عزت دے دی اور فرات کو پشیمانی دے دی۔ یہ اس کے اپنے کام ہے کہ وہ دریا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدنام اور پشیمان رہے گا، اور ریت کے لیے ہمیشہ کے لیے سرخرو رہے گی۔ اور یہ اللہ کے کام ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ عجیب اس کے حساب ہیں، یہ اس کے کام ہے۔ اہل فکر کے لیے یہ واقعہ ہے، اہل درد کے لیے، اہل سوز کے لیے، اہل نظر کے لیے، اور شب بیداروں کے لیے، اور اعتراض سے بچنے والوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھو، اسی انداز میں سوچو کہ یہ واقعہ کیا ہے، یہ واقعہ کس طرح لکھا گیا، اللہ تعالیٰ ریگستان پر کیا لکھ رہا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو اللہ لکھ رہا ہے۔ اس کائنات میں بھی ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کے واقعات ہیں، اور مومنوں میں سے امام علی مقام علیہ السلام کو آپ اول المومنین مانیں۔ ایک بات تو یہ ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہمارے لیے یہاں پہ پیغام یہ ہے کہ جب گواہی کا وقت آئے تو خاموش نہیں ہونا، حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ اور خاموش نہ ہو جاؤ۔ صادق اس وقت بولے گا جب بولنا ضروری ہوگا۔ گویا کہ آپ اس انداز میں سوچو کہ صداقت کس طرح گواہی دے رہی ہے، یہ واقعہ کس طرح ہو رہا ہے۔ اگر اسے تسلیم و رضا کے طور پر سوچو تو یہ انتہا ہے۔ تسلیم و رضا کا مطلب ہے کہ یہ واقعہ یزید اور امام حسین کے درمیان نہیں ہو رہا، کیونکہ یزید کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ جوانان جنت کے سردار کے سامنے ایک لمحے کو بھی ٹھہر سکے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں منظر پلٹ کے رکھ دے، بلکہ یہ واقعہ اللہ اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان ہو رہا ہے، اور عشق کی داستان امر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے کا وقت جب آ گیا تو گواہی دینے والے نے اپنے بچوں کے خون سے یہ گواہی لکھی، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ گواہی دینے والے نے گواہی کیسے لکھی، اور شہادت کی گواہی ہے۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگ شہید ہوتے رہتے ہیں، ہر جہاد میں جانے والا اللہ کی راہ میں شہید ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ گواہی ہر رنگ کے جلوے کے ساتھ لکھی، ہر انداز کے جلوے کے ساتھ لکھی۔ یہ جلوہ بڑا رنگین ہے، اس لیے آپ اس واقعے کو اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان دیکھو، تسلیم و رضا کے درمیان دیکھو۔ پھر اسے خطبات میں دیکھو، ایک ہی خطبہ تھا جو ہر چیز کو سرفراز کر گیا۔ اب اگر آپ اس نسبت سے چلو تو پھر یہ تعلق آپ کے اندر کیا کیا رنگ دکھائے گا، پھر آپ خود دیکھو گے کہ آپ کے اندر کیا کیا پیدا ہوگا۔ آپ ادب سے، عقیدے کے ساتھ چلو۔ ایک بات یہ یاد رکھنا کہ جو سجدہ شبیری ہے، یہ لا الہ کا ایک مقام ہے، یہ بڑا مقام ہے۔ وہ بات کا گلہ نہیں ہے، چیز کا گلہ نہیں ہے، اور یہ سجدہ اتنا واحد ہے، اتنا توحید میں ہے، اور ایسے انداز میں ہے کہ تمام چیزوں سے ہٹ کر اور تمام غم بھول کر اللہ کریم کو سجدہ ہو رہا ہے۔ اس سجدے میں کائنات کی ہر چیز ساتھ شامل ہے، درخت، چرند پرند، پہاڑ، سمندر، گو کہ کائنات کی تمام مخلوق اس وقت سجدہ میں محو ہے۔ پھر ایک مقام دیکھو، حضرت زین العابدین کے قصیدے کے 2 شعر جو ہیں کہ کس قسم پرسی کی حالت میں ہیں۔ یہ چیز جو ہے، جو واقعہ ہے وہ مکمل ہو چکا، واحد مرد بچے ہیں اور اس حالت میں زنجیروں میں ہیں، لیکن وہاں گلہ نہیں ہے، کسی قسم کا گلہ نہیں ہے۔ وہاں ایک قصیدہ کہا جس کا ایک شعر ہے:
اے ہوا اب تو جا خرامہ خرامہ اور ایک پیغام لے جا عرض حرم میں، اور ان کو اس روضہ پہ جا کے سلام کہو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج سلام۔ اس حالت میں سلام کہنا انہی کا کام ہے، یہ وہ کوئی نہیں کر سکتا ان کے علاوہ۔ اس حال میں سلام کہنا انہی کا کام ہے اور انہی کا مقام ہے، ان کے علاوہ کوئی آدمی یہ مقام طے نہیں کر سکتا۔ تسلیم و رضا کا یہ سجدہ دنیا کو صرف ایک دفعہ ہی نصیب ہوا۔ آج اس غم کو سوچنے والے، ماننے والے اس ذات سے رجوع کریں اور کہیں آپ کو اپنے صبر و رضا اور تسلیم و رضا کا واسطہ کہ اس انداز سے کوئی چیز عطا ہو جائے۔ تسلیم و رضا کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بظاہر ابتلا ہو وہاں شکر ہو۔ عام آدمی کے لیے اسلام میں حکم ہے کہ صبر کر، مثلاً کوئی واقعہ ہو گیا تو صبر کر، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اور جب مقرب آئے وہاں صبر کا مقام نہیں ہے، وہاں شکر ہی شکر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ سجدہ شبیری ہے، انہی کے پاس سیف اللہ ہے، انہی کے پاس ید اللہ ہے اور انہی کے پاس ذوالفقار کی طاقت ہے۔ گویا کہ اب تمہیں ایک اور بات سمجھنی چاہیے کہ طاقت اور قوت میں امام پاک علیہ السلام اس سے بڑے ہیں جو کہ مقابلے میں کھڑا ہے، لیکن تسلیم کا مقام ہے کہ طاقت استعمال نہیں کرنی، قوت ید اللہ استعمال نہیں کرنی، یہ ہے صبر و رضا کا مقام۔ یعنی کہ اللہ کی یہ خواہش ہے تو یہی ہماری خواہش ہے۔ جو سفر اللہ ہے وہ سفر مع اللہ ہے، یعنی اللہ ساتھ ہے اور اللہ کی طرف وہ رجوع کر رہے ہیں۔ یہیں سے فیض کے سارے چشمے پھوٹتے ہیں، یہیں سے ولایت کے چشمے پھوٹتے ہیں اور یہیں سے سارے مقام طے ہو جاتے ہیں۔ اس محبت کا فیض ہے کہ مقام مل جاتے ہیں اور مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آپ کے ذمہ اتنا کام ہے کہ آپ اس کو اپنے انداز سے فیض یاب ہو، ان سے رجوع کرو، ان کو محبت سے یاد کرو، ان سے فیض کا کوئی سلسلہ ہو، ان سے فیض کی خیرات فی سبیل اللہ مانگو۔ یہ واقعات زندگی میں بڑی دیر کے بعد سمجھ آتا ہے۔ یہ مشاہدہ کا مقام ہے اور تب سمجھ آتا ہے جب مشاہدے سے آپ رجوع کرو، آپ کانوں کو استعمال نہ کرو، صرف نگاہوں کو استعمال کرو، پھر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل فکر کے لیے، اہل ذکر کے لیے غم کے وافر سامان پیدا کر دیے ہیں۔ یہ ذکر کا مقام ہے، فکر کا اور عبادت کا مقام ہے۔ آپ کے لیے تسلیم و رضا یہ ہو سکتی ہے کہ آپ تسلیم و رضا والے کو تسلیم و رضا میں مان لو، گویا کہ امام پاک علیہ السلام کی کربلا کو، امام پاک علیہ السلام کی کربلا مانو۔ ہماری کربلائیں چھوٹی چھوٹی کربلائیں ہیں کہ جہاں چھوٹا سا واقعہ ہو جائے وہاں تسلیم و رضا کر جا۔ اگر پیٹ میں درد ہے تو خاموش ہو جاؤ، اللہ سے گلہ نہ کرو، یہاں آپ کی کربلا کامیاب ہو گئی۔ یعنی جہاں چھوٹی سی ابتلا میں آ گیا وہاں خاموش ہو جاؤ، اگر تکلیف میں آ گیا تو خاموش ہو جاؤ، کیونکہ تکلیف اسی کی طرف سے آ رہی ہے۔ اس خاموشی اور تکلیف میں اللہ کی عبادت کرو، یہ بھی ایک کربلائی مقام ہے۔ اس لیے جب آپ اپنی کربلا سے گزر رہے ہوں تو پھر شہنشاہ کربلا کا واقعہ آپ کی نگاہوں میں ہو، اور اگر وہاں خاموش ہو جاؤ تو آپ کو فیض مل جائے گا۔ زندگی کے ہر رستے میں آپ کو کربلا ملتی ہے، کرب و بلا ملتے ہیں۔ جہاں ایسی کربلا ہو وہاں اس کربلا کا واسطہ ہے، خاموشی سے گزر جاؤ، پھر آپ کو تسلیم و رضا کے تمام فیوز مل جائیں گے انشاءاللہ۔